یوشع علیہ السلام جو ہے نا، پچھلی کلاس میں نے کہا تھا نا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ہے نا، اس طرح سے روایتیں آتی ہیں کہ یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہے. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد آتے ہیں، ہے نا. یہ اتھینٹک روایت ہے. لیکن یہ دونوں جو ہے ساتھ ساتھ روایتیں چلتی ہے کہ یا تو یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے خادم، یا تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بعد 40 سال کا زمانہ ہے نا. یوشع علیہ السلام جو نسل جس نسل سے تھا نا، وہ تھی یعقوب علیہ السلام کی نسل. جو یوسف علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، ان کا پوتا تھا کون؟ یوشع علیہ السلام. ٹھیک ہے، ان کا نسب ہمیں ملتا ہے نا، دکھاتا ہوں آپ کو. جیسے یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب. ٹھیک ہے، یعقوب اور بن اسحاق علیہ السلام. ٹھیک ہے، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام. یہ ان کا ایسے شجر نسب ملتا ہے کہ مطلب یوسف علیہ السلام کا بیٹا تھا نا ابراہیم، ان کا بیٹا تھا نون، ان کا بیٹا تھا یوشع علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ایگزسٹ کرتے تھے. کہا جاتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا نا، پھر ان کو نبوت سے نوازا گیا تھا، ہے نا. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 40 سال کے بعد ان کو نبوت دی گئی تھی. لیکن زیادہ اوتھینٹک یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی یہ تھے. پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام وادی تیمہ میں گئے، ان کا انتقال ہو گیا، یا تو کہا جاتا کوئی دور پہ یا وادی تیمہ، وہاں پہ انتقال ہو گیا. پھر یوشع علیہ السلام کو جو ہے نبوت دی. اور یوشع علیہ السلام ایسے نبی ہے جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا، جنہوں نے سب سے پہلے تلوار اٹھائی. وہ کون ہے؟ یوشع علیہ السلام، جن سے جہاد کا جو ہے وہ شروعات ہوئی. یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی تو یوشع علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اہل کنعان سے جا کر جنگ کرو. اہل کنعان کون تھے؟ جو یعقوب علیہ السلام کو وطن تھا نا، یوسف علیہ السلام کو پرانا وطن، وہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہے تھے. اور مطلب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے تھے، اس لیے کہا گیا ان سے کہ بھائی ان سے جنگ کر لو. اس ٹائم پہ وہاں پہ ایک قوم ہوتی تھی، اہل کنعان کی قوم، وہ اس کو کہا جاتا تھا عمالقہ قوم. لیکن یہ جگہ کون سی تھی؟ امریحہ. ٹھیک ہے، اریحہ تھی نا جگہ، ان کو کہا جاؤ. اور اس کے بارے میں یوشع علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایجپٹ میں ہی پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ایجپٹ میں پیدا ہوئے. پھر ان کو حکم ملا کہ یہ جو اریحہ ہے نا، یہاں جا کر، یہ فلسطین کے اس سائڈ پڑتا ہے اریحہ، ٹھیک ہے نا، سمندری علاقے کے ساتھ ساتھ. تو اریحہ والوں کے ساتھ آپ جنگ کرو، اہل کنعان کے ساتھ. اور یہ عمالقہ قوم ہے، قوم کا نام کیا ہے؟ عمالقہ. ان کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ جنگ کرنی ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب ان کو تلواروں سے جنگ کرنی ہے نا، وہاں پہ فاتح بن کر جانا ہے. تو اریحہ والوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کیا. یہ قوم جو تھی عمالقہ، ان کے ساتھ جنگ کی. اب جنگ چل رہی ہے، فتح ہونے والی ہے، لیکن رات ہو رہی ہے. تو اس نے دعا کی یوشع علیہ السلام نے کہ اللہ تو سورج کو ابھی روکے رکھ، کیونکہ ہم نے جنگ جیتنی ہے. اور سورج کو بھی کہا کہ سورج تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا، اور میں نے بھی اللہ کے حکم پر یہاں جنگ لڑ رہا ہوں. میں بھی اللہ کے حکم پر جنگ لڑ رہا ہوں، تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اس لیے کیا کر، اپنی جگہ ٹھہرے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور پہلی مرتبہ کہا جاتا ہے جس کے کہنے پر سورج اپنی جگہ ٹھہرا رہا، وہ کون ہے؟ یوشع علیہ السلام. تو سورج تب تک ٹھہرا رہا جب تک انہوں نے جنگ نہیں جیتی. جب انہوں نے جنگ جیتی نا، پھر جا کر جو ہے رات ہو گئی. پھر انہوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہاں پر مطلب یوشع علیہ السلام داخل ہو گئے ایک فاتحانہ طور پر. ان کو ہسٹری میں ایک کنگ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یوشع علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، اس کو بائبل میں کہا جاتا ہے جوشا، اور تورات میں بھی جوشا ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ گوگل پر کرو گے تو وہاں پر یوشا نہیں آئے گا، جے سے جوشا آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کا ذکر آتا ہے. تو پھر جب یہاں انہوں نے یہ کیا نا، لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اس جنگ میں. اس جنگ میں جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان پر فتح پائی. تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعم بن بورا. یہ بنی اسرائیل کا ایسا عبادت گزار تھا کہ مستجاب الدعوات ولی کہا جائے. جیسے مستجاب الدعوات پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات مطلب جیسے وہ ہاتھ اٹھائے اس کی دعا قبول ہو جائے، مطلب ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جائے، ایسا ولی. تو اہل کنعان نے کیا کیا؟ یہ تو پہلے میریکل ہو گیا نا، معجزہ ہو گیا اس کا، یوشع علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں. تو یہ جو اہل کنعان تھے نا، جن کے خلاف جنگ کی تھی، ٹھیک ہے، کنعان، یہ گئے بلعم بن بورا کے پاس. انہوں نے کہا، بلعم اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا نام آپ یاد رکھ لیں. تو اس کے پاس یہ اہل کنعان گئے کہ آپ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا میں نبی کے خلاف بد دعا کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک عبادت گزار بندہ ہوں، نبی کے خلاف تو بات نہیں کر سکتا یا بد دعا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس تو اتنا، آپ تو مستجاب الدعوات تھے، اور بہت اوپر چڑھا ان کی تعریف کی. تو وہ تیار ہو گئے.
اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کو عورتوں سے کوئی خواہش ہی نہیں تھی، ہے نا، عورتوں سے کوئی خواہش نہیں تھی. لیکن جب یہ گئے نا یہاں سے چلے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وہاں ان بد دعا کرنے کے لیے چلے آپ، تو جب راستے میں پہنچے یہ گدھے پر سوار تھے، تو گدھا چلنے ہی نہیں لگا، آگے مارنے لگا، اور آگے چلا تو اور رکا، مارنے لگا اور چلا تو اور رکا، مطلب وہ چل نہیں رہا تھا. تو گدھے نے آواز دی کہ بھائی تجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ کس کے لیے تو بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا ہی دی نہیں کہ وہ تو نبی ہے، تو یہ عابد ہے، تو اس کے لیے بد دعا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس نے پھر بھی نہیں سنا اور اس کو مارنا شروع کیا. لیکن اللہ نے اس کو اٹھایا گدھے کو، اور وہ چلا اس جگہ پر پہنچ گیا. اس جگہ پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے خلاف بد دعا کی تو اس کی زبان لٹک گئی. کہا جاتا ہے اس کی زبان بالکل سینے تک آ گئی تھی، ایسی اس کی حالت ہو گئی تھی. قرآن نے کہا نا اس کے لیے، یہ جو 9واں سپارہ ہے اس میں ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. مطلب وہ بالکل کتے جیسا ہو، کتے کو زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو بھی سینے تک زبان آ گئی تھی. حالانکہ مستجاب الدعوات ولی ہے، لیکن نبی کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک عابد کی اور نبی کی سیم ویلیو مت ہو سکتی ہے، ایک عبادت گزار بندے کی اور ایک دائی کی جو جس کو پوری امت کی ٹینشن ہو، اور ایک بندہ جو اپنی عبادت کے ساتھ خاص و مختص ہو، اس کا مقام اور نبی کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اس لیے جیسے اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی مثال جو ہے کتے کی جیسی ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا اس کو کہ مطلب یہ گدھی کے ساتھ غلط کام کرتا تھا. گدھی ہوتی ہے نا، اس کو جو اپنی گدھی تھی اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا. ایسا اللہ رب العزت اس لیول پر اس کو لے کر گیا ہے نا، نبی کے خلاف بد دعا کی. اور اس نے پتہ کیا کیا؟ اب یہ بات تو سنو نہیں، یہ تو ہو گیا مطلب اس کو کتا جیسا بن گیا. لیکن اس نے اپنے اس کنان والوں کو کہا کہ بھائی تم ایک کام کرو، اپنی عورتوں کو جو ہے زینت کے ساتھ ان کے سامنے لاؤ، مطلب ان کو ہتھیار دو اور بڑی زینت کے ساتھ بڑا میک اپ شیپ کر کے، اس ٹائم پہ جو ہوتا تھا میک اپ وغیرہ کر کے ان کے ساتھ سامنے لاؤ. اگر ایک بھی گمراہ ہو گیا نا تمہارا کام بن گیا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی انہوں نے میک اپ شیک اپ سب کچھ کر لیا، بند سنور کے وہ عورتیں آئی، تو ایک بندہ اس میں تھا زمری بن شلوم. ٹھیک ہے، زمری بن شلوم یہ تھا یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، شمعون، اس کی اولاد میں سے تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے جیسے عورت کو دیکھا نا، وہ عورت بڑی خوبصورت، یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا سردار تھا. بنی اسرائیل اور اہل کنعان کے درمیان جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کا بہت بڑا سردار ہے. اس نے جیسے عورت کو دیکھا، اس نے عورت کو پکڑ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا، یا یوشع علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہے ان کے سامنے لایا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں کہنا کہ اب یہ میرے لیے حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، یوشع علیہ السلام نے سمجھا کہ بھائی ایسا مت کر. اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا حرام کو، اور اس سے جا کر زنا کر لیا اس عورت سے جو یہ بن سمر کر آئی تھی. جیسے ہی اس نے زنا کیا تو ان کے درمیان جو ہے یہ جو اہل کنعان تھے، اور نہیں اہل کنعان کے درمیان نہیں، یہ جو تھے نا بنی اسرائیل، ان کے اندر طاعون بیماری پھیل گئی. ٹھیک ہے، ایک انفیکشس ڈیزیز اسے کہتے ہیں نا، تو ان کے اندر ایک بیماری پھیل گئی. کیا طاعون؟ اس کو بوبونک پلگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں بوبونک پلگ. ٹھیک ہے، یہ بہت انفیکشنس ڈیزیز ہوتی ہے، مطلب اس سے سوزش ہوتی ہے گلے میں وغیرہ میں ایک دم سے. تو اس ایک دم سے جو ہے نا، ایک بندہ یہاں پہ آیا، اس کو پتہ چل گیا کہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے درمیان، یہ بیماری کیوں پھیل گئی. اس نے جلدی سے ان کو دونوں کو دیکھا تو وہ ابھی لیٹے ہوئے تھے، ابھی زنا چل ہی رہا ہے کہ بیماری پھیل گئی. اور پتہ ہے اس دوران کتنے بندے مر گئے؟ 70,000 بن گئے، ایک سیکنڈ میں مر گئے. کس وجہ سے؟ طاعون کی بیماری سے، کہ وہ ابھی زنا ہی کر رہے ہیں. اس نے دیکھا کہ دونوں اندر لیٹے ہوئے خیموں میں، دونوں کو سر اڑا کے تلوار سے مار دیا تو، اور توبہ کر لیا اللہ کے سامنے، تو وہ بیماری ختم ہو گئی. لیکن تب تک بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی مر گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ یوشع علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اریحا میں جنگ کی اور یہ جو عمالقہ قوم تھی اس کو ہرایا. تو وہاں پر جو ہے انہوں نے یہ کر لیا، مطلب پھر سے مسلمان جو ہے وہاں پہ داخل ہو گئے. یہ ایک طرح سے مسلمان ہی کہیں نا، آج کے مسلمان یا وہ مسلمان جو اسلام کو، اللہ کو ایک مانتے ہوں، وقت کے نبی کو ایک مانتے ہوں، ان کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے نا، تسلیم کرنے والے. تو وہ وہاں پہ اندر داخل ہو گئے. پھر ان کے بارے میں یوشع علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ویسے ہی گزری، وہیں کنعان پر ہی ان کی زندگی گزری ہے نا. تو ابھی میں پچھلی بار میں جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہم نے سٹوری پڑھی پچھلی کلاس میں، تو اس میں نے قارون کا ذکر نہیں کیا ہے نا. قارون کا بھی اسی ٹائم پہ ذکر آتا ہے، یہ یوشع علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی. اور کہا جاتا ہے قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. ٹھیک ہے، چچا زاد بھائی، کزن کہہ لیں نا، ایسا تھا. اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، حد سے زیادہ. اس یا تاریخی روایت میں آتا ہے یا فکشنل سٹوری جسے کہا جائے، اس میں آتا ہے، کہاں تک وہ صحیح ہوتی ہے، اس میں آتا ہے کہ یہ قارون تھا نا، یہ پہلے بہت غریب تھا. ٹھیک ہے، اس کو پھر ایک ایسا پتھر ملا تھا کہ یہ جس چیز کو بھی لگاتا تھا وہ سونا ہو جاتی تھی.
भाई इसको पत्थर मिला कि भाई किसी चीज को भी लगा लिया तो वो सोना हो गई, इसके पास फिर कितना मालो दौलत होता। कि मतलब कहा जाता है इसके ऐसे खजाने थे कि उनकी चाबियां जो है ऊंटों और घोड़ों पर जाती थी, इतने ज्यादा खजाने थे, इतने बड़े बड़े खजाने थे इसके कारून के। तो लेकिन इसने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा दी, क्योंकि उन्होंने दावत पेश की ना भाई तुम ज़कात दो वगैरह माल की सब कुछ, तो उन्होंने तोहमत लगानी शुरू कर दी मूसा अलैहिस्सलाम पर। एक औरत आई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ जो है गलत किया, तो जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाई तो मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर ऐसा रोब पड़ा, उसने कहा कि इस कारून ने मुझे पैसे देकर यहाँ पे लाया है, मूसा अलैहिस्सलाम तो बरी ज़िम्मा है, ये तो बिल्कुल पाकीज़ा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह इस कारून को गर्क कर ले, तो उसका सारा सोना उसका सारा माल जो है वो क्या हो गया, ज़मीन के अंदर वो धंस गया कारून, ठीक है, अपने माल के साथ, अपने पूरे सोने के साथ। वो जगह आज भी कहा जाता है कि मतलब वहाँ पर आज भी कूड़ा करकट डाला जाता है ना, शाम को डाला जाता है, सुबह पता ही नहीं चलता वो कहाँ गया है ना, इस तरह से कहा जाता है। ये कहाँ तक सही है, लेकिन मतलब आज भी वहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है जहाँ कारून जो है वो धंस गया था। तो ये कारून की जो है स्टोरी ये हमें भूल गई थी उसमें मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ये तो मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम का साथ में जिक्र चलता है ना। अच्छा, यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि मतलब इसने यहीं पे दावत का काम किया सब कुछ, अब अहले किनान के लिए ही ये मतलब मुख्तस हो गए, खास हो गए। अब इन्होंने इसमें से 126 साल, ठीक है, 126 साल यहाँ पे गुजारे और फिर इंतकाल कर गए, है ना। यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में एक किंग के तौर पर दूसरे रिलीजियस में जाना जाता है, ठीक है, जैसे बाइबल में, जुडाइज्म में इनको जोशा कहा जाता है। तो बाइबल और इसका भी मैंने रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जोशा है ना चैप्टर बाइबल में, उसमें 1.19 तक इसी का जिक्र है। फिर तीसरा चैप्टर है उसमें भी 1 से 17 तक। फिर चौथा चैप्टर है ये 24वां चैप्टर, उसमें भी 29 से 31 तक इसी का जिक्र है। फिर दूसरा एक नंबर के चैप्टर है उसमें से 13 नंबर के चैप्टर, उसमें से 1 से 16 तक इसी का जिक्र है। तौरात में भी एक्सोडस में चैप्टर नंबर 17 और वर्स नंबर 8 से 16 तक मतलब इसी का जिक्र है। और जोशा उसमें भी चैप्टर है, ये तौरात में भी चैप्टर जोशा के चैप्टर से मतलब इसी यूशा अलैहिस्सलाम के चैप्टर 1 से 19 तक उसी का जिक्र है, जोशा अलैहिस्सलाम का, यूशा अलैहिस्सलाम का, ठीक है। तो यूशा अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी जो है वो बेस थी, इनकी कम स्टोरी मिलती है और मतलब ज़्यादा तारीखी रिवायत इनके बारे में नहीं मिलती। कुरान में तो इनका जिक्र बहुत जगह आया है, लेकिन इनडायरेक्टली आया है, डायरेक्टली नहीं आया। यूशा अलैहिस्सलाम के कुरान में नाम ही नहीं है, ठीक है, मतलब नाम यूशा अलैहिस्सलाम के नाम से। लेकिन ये जो जंग हुई ना, इसका पूरा तज़किरा कुरान में है कि फिर हमने कहा उनको दाखिल हो जाओ, लेकिन उन्होंने सरकशी की, फिर उन पर बीमारी तावान पड़ी, है ना, इस तरह से रिवायतें मिलती है कुरान में, ठीक है, ऐसे अल्फाज मिलते हैं। तो फिर वो तो अलग बात है ना, लेकिन इनडायरेक्टली जिक्र मिलता है, डायरेक्टली जिक्र यूशा अलैहिस्सलाम का कुरान में नहीं मिलता। लेकिन वो तो उसी की तरफ, जाहिर सी बात है ना, जिस नबी के साथ जो तारीख वाक़या हुई हो उसी की तरफ जोड़ा जाता है। तो फिर यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल और तौरात में भी ये वाले जिक्र है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन यूशा अलैहिस्सलाम पर? उम्र तो बताई ना मैंने, 126 साल। सोए थे क्या? यूशा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है एक तरह से, इनके नाम का मतलब है, यूशा अलैहिस्सलाम का मतलब रहनुमा, या कहा जाता है कि मतलब राह दिखाने वाला इस तरह से, या कहा जाता है मददगार, ठीक है। तो यूशा अलैहिस्सलाम का यही रहनुमा, मतलब अपनी कौम को रहनुमाई करने वाला, या कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो खादिम थे ना, तो उनकी रहनुमाई करने वाला, इस तरह से इनका नाम जो है यूशा अलैहिस्सलाम पड़ा। और कुछ? ठीक है। तो यूशा अलैहिस्सलाम की लाइफ है ना, असल में ये जो नबी है ना यूशा अलैहिस्सलाम है, अभी एक और नबी है इलियास अलैहिस्सलाम और यसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, इनके बारे में हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन अब जो नबी आ रहे हैं ना, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये जो है यहया अलैहिस्सलाम, ठीक है, ये जो ईसा अलैहिस्सलाम, इन नबियों के बारे में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नबियों के बारे में हमें बहुत वास्ट हिस्ट्री मिलती है और बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। कुरान और हदीस में मिलता है, तौरात, बाइबल, हर हिस्टोरिकल किताब में मिलता है जिक्र। तो उनके बारे में हम डीप लेवल में पढ़ेंगे, लेकिन इन नबियों के बारे में अक्सर जिक्र नहीं किया जाता कहीं भी हिस्ट्री वगैरह में, तो इसलिए इनका जिक्र भी करना पड़ता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर ऐसे इलियास अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है।